جو 5 سال دور حکومت PMLN کی رہی 26 جون 2015 سے 24 جون 2020 تک، اس دوران بجٹ میں جتنا اضافہ ہوا، جو بھی ہوا، اس کی ساری ڈیٹیلز آپ ان کے دور میں تو 17 میں اضافہ ہوا تھا، وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو 6 مہینے باری ہیں۔ جو ہمارا مالی سال ہوگا 2021-22 کا، اس میں کیا اندازہ ہے آپ کو کہ کل کتنا بجٹ گلگت بلتستان میں یوٹیلائز ہوگا یا یہاں پہ آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حضرہ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ گلگت بلتستان حکومت نے جو ریگولر بجٹ ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ گزشتہ سال جون میں جب گلگت بلتستان کا بجٹ پاس ہوا تو اس میں 32 ارب روپے ریگولر بجٹ کے مد میں رکھے گئے، اور آمدہ جو بجٹ اجلاس ہے اس سے پہلے ہی وزیر خزانہ گلگت بلتستان کی جانب سے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ گلگت بلتستان کے جو ریگولر بجٹ ہے اس کو اضافہ کر کے 47 ارب کر دیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا اہم موضوع ہوگا، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے لیے گزشتہ روز بڑا تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے، جس میں بیک وقت 16 پروازیں گلگت بلتستان کے لیے متواتر طور پر آئی ہیں، جن میں 8 گلگت کے لیے اور 8 سکردو کے لیے آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنے پروگرامات میں گفتگو کرتے رہے ہیں کہ PIA کی جانب سے سکردو اور گلگت کے لیے لاہور اور کراچی سے پروازوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور صوبائی حکومت گلگت بلتستان نے جو کچھ روز قبل کی جو صورتحال تھی امن معاہدات کے حوالے سے اور امن و امان کی جو صورتحال تھی، اس پر بھی معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو تصویریں آ گئی اس کے مطابق قاضی صاحب سے اس حوالے سے ملاقات رہی ہے، اور آغا راحت حسین صاحب سے بھی اس حوالے سے ان کی ملاقاتیں ہونی ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ایمان شاہ صاحب۔ سب سے پہلے خوش آمدید۔ بجٹ کے حوالے سے حافظ حفیظ الرحمان کو اب تک کامیاب ترین وزیر اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، یہ PTI کی حکومت کی کچھ زیادہ ہی پروگرس نظر نہیں آ رہی ہے کہ پہلے سال میں انہوں نے 15 ارب یہاں پہ بڑھا دیا، اور تقریباً 10 ارب کم از کم متوقع ہے کہ وہ ریگولر بجٹ میں، وہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی اضافہ کریں گے۔ میرے خیال میں بجٹ کے حوالے سے تو حافظ صاحب کے 5 سال دور میں جتنا ہوا وہ اس 6 مہینے میں ہو گیا، اس سے زیادہ ہوا 105 ارب، وہ تو الگ، اس سے زیادہ ہوا نا۔ جو 5 سال دور حکومت PMLN کی رہی 26 جون 2015 سے 24 جون 2020 تک، اس دوران بجٹ میں جتنا اضافہ ہوا، جو بھی ہوا، اس کی ساری ڈیٹیلز آپ ان کے دور میں تو 17 میں اضافہ ہوا تھا، وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو 6 مہینے باری ہیں پچھلے 5 سال کے اوپر، اور میرے لیے تو بہت ہی غیر متوقع ہے یہ سارا۔ اب صرف ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں کہ PIA کے ذریعے گلگت سے اسلام آباد سے گلگت کے لیے آپ کو جو ہے نا بڑے جتن کرنے پڑتے تھے ٹکٹ کنفرم کروانے۔ یہ تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں سے کراچی جائیں گے۔ دیکھیں سکردو سے کراچی فلائٹس آپریٹ ہو گئیں، لاہور سے گلگت کے لیے، لاہور سے گلگت، لاہور سے 8 پروازیں۔ پھر جو آج بدھ کا دن ہے، منگل کے روز گلگت سکردو، اسلام آباد گلگت سکردو سب کچھ ملا کے 16 فلائٹس آپریٹ ہو گئے ایک ہی دن میں۔ یہ میرے خیال میں بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹس ہے۔ اور جو چیف منسٹر کا دورہ ہے اسلام آباد، منگل کے روز پرائم منسٹر سے ملاقات ہو گئی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 2 وزرائے اعلیٰ کے ساتھ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بھی شامل تھا، KP اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی، چیف منسٹر KP، چیف منسٹر پنجاب، چیف منسٹر GB، وزیر اعظم سے ملاقات میں، بالکل۔ پھر آج شوکت ترین سے ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر خزانہ جاوید منوع کی، ٹھیک۔ اور ظاہر شوکت ترین بہت ہی سینئر پاکستان کے ماہر معاشیات ہیں، اور کچھ فائنانس منسٹرز جو ہوتے ہیں پولیٹیکل ان کا ایک لیول ہوتا ہے، وہ کوئی بات کرتے ہیں تو عمل درآمد میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن شوکت ترین جیسے لوگ میرے خیال میں جو کام یا جو بات کر جاتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہ پھر کہیں پہ رکاوٹ نہیں رہتی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے خیال سے فوڈ سیکیورٹی وغیرہ بھی ملاقاتیں رہی ہیں، فخر امام صاحب کے ساتھ بھی وہ بہت ساری ملاقاتیں رہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹس GB کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ بجٹ، ریگولر بجٹ، نان ڈیولپمنٹ، PSDP، یہ سب کچھ اٹھا کے دیکھیں
تو میرے خیال میں یہ 5-6 مہینے جو ہیں وہ پچھلے کافی عرصے پہ بھاری نظر آ رہا ہے. آئندہ جو ہمارا مالی سال ہوگا 2021-22 کا، اس میں کیا اندازہ ہے آپ کو کہ کل کتنا بجٹ گلگت بلتستان میں یوٹیلائز ہوگا یا یہاں پہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں یوٹیلائزیشن کا ایشو تو وہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیں آپ کی کیپیسٹی جو بنی تھی، میں آپ کو فگر ایک دیتا ہوں. 99 میں اس وقت کی اسمبلی، اس وقت کی نادرن ایریاز کاؤنسل میں جو بجٹ پیش ہوا تھا وہ 95 کروڑ تھا، ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ کو ملا کے کل 95 کروڑ. جو آخری بجٹ پیش ہوا پچھلا وہ تقریباً ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ ملا کے 69 ارب کا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے اگر یہ فگرز ہیں تو پھر یہ 1 کھرب سے تجاوز کر جائے گا. ادارے جو آپ کے بنے ہوئے ہیں وہ تقریباً وہ 90 کروڑ جو میں بتا رہا ہوں 99 میں اسی پہ ہی ہے. اس سے 4 سال پہلے 45 کروڑ کا بجٹ ہوتا تھا پورے نادرن ایریاز کا، ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ ملا کے. 5 سال پہلے 94 میں جو پہلے الیکشن ہوئے جماعتی بنیاد، اس کے بعد جو ہم نے اس کے فگر دیکھے وہ 45 کروڑ کا بجٹ تھا. تو 45 کروڑ سے اٹھا کے جب آپ کو 1 کھرب تک لے کے جائیں گے تو پھر یوٹیلائزیشن کا میکینزم جو ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھنا چاہیے تھا، جو میرے خیال میں اس کا 40% تو امپرومنٹ آئی ہے. 60% ڈیفیسٹ. گزشتہ 2-3 سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% بجٹ خرچ ہو رہا ہے، اور شاید اس سال ابھی بجٹ کلوز نہیں ہوا ہے، اس وقت تک پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے، چونکہ بیچ میں نگران حکومت رہی تھی تو اس کا تھوڑا سا ایشو رہا ہے. اس کے اوورال تو 2-3 سال مسلسل 100% بجٹ استعمال ہوا ہے. دیکھیں 100% بجٹ کا استعمال ہونا اور 100% بجٹ کا استعمال جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہونے میں بڑا فرق ہے. استعمال بس ہو جاتا ہے، یوٹیلائزیشن کے استعمال ہو جاتا ہے، وہ پھر حالات بنتے ہیں. دبئی، لاہور، اسلام آباد، پھر 100 کنال زمینیں، جن کے پاس 10 مرلے کی زمینیں نہیں تھی وہ 100 کنال زمینیں خریدتے ہیں، تو وہ استعمال ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے وہ چیزیں تو مشکل کام تو نہیں ہے، آ گئے تو پھر کہیں نہ کہیں پہ تو لگیں گے. استعمال ہو جاتا ہے. اچھا، PIA کے پروازوں کے حوالے سے ایک اور اہم چیز بھی ہے، جو اسلام آباد کے ساتھ گلگت بلتستان کا رابطہ ہے، فضائی رابطہ ہے، اور اس کے لیے جو فلائٹس ہوتی ہے اس کے ریٹس کے اوپر جو کرایہ ہے اس پر ہمیشہ سے تحفظات بھی ہوتی رہی ہے. اسمبلی سے اس پہ آواز بھی اٹھاتی رہی، بلکہ قراردادیں منظور کر کے ان کو بھجوا دی گئی ہیں، لیکن اب تک اس کا جو کرایہ ہے وہ تقریباً اسی معمول کے مطابق ہی ہے. اس کے بنسبت لاہور اور کراچی کے لیے جو کرایہ ابھی بتایا جا رہا ہے وہ کم ہے. تو یہ اسلام آباد والوں کا کیا؟ دیکھیں ابھی وہ سکردو کراچی کا جو کرایہ 13,000 سم تھنگ ہے نا، لیٹس 14,000 ہے. 14,000 آلموسٹ وہی ہے. اتنا ہی پھر سکردو اسلام آباد اور سکردو گلگت بھی ہے. اسلام آباد سے پھر آپ کا کراچی جو ہے وہ 1.25 گھنٹے کی اضافی فلائٹ بنتی ہے، روٹ بنتا ہے، اور 9-10 ہزار اس پہ کرایہ. ابھی چلو مطلب ہو سکتا ہے اس میں جو ہے نا وہ جو ہمیں ایک نوٹیفیکیشن یا PIA کے یہاں جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا تھا، وہ گلگت اسلام آباد جو کرایے کو بتایا گیا وہ 7,000 سم تھنگ بتایا گیا تھا. لیکن عملی طور پہ غالباً 2-3 اس میں کیٹیگریز بنتی ہیں. آپ کو ایمرجنسی میں آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں اس وقت کچھ اور ریٹ ہوتا ہے، 2 دن پہلے ٹکٹ خریدتے ہیں، ریٹس کا فرق آ جاتا ہے. اینی وے بہرحال یہ اس کا ایک کرایوں پہ بات ہو سکتی ہے، اس پہ بھی گورنمنٹ غور کرے گی، اور پرائم منسٹر تک شاید یہ بات پہنچ بھی گئی ہے کہ یہ جو کرایے ہیں سکردو اسلام آباد ان پہ جو ہے نا نظر ثانی کی جائے. بٹ یہ بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ ابھی کسی بھی ٹائم آپ کو ایمرجنسی پڑ جائے تو آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں. اس میں ایک اور جو اہم ڈسکشن کرنے کی چیز ہے ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے، جو نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اور اس کے حوالے سے ایک اجلاس بھی تھا کہ 2018 کے آرڈر کے مطابق اس کو گلگت بلتستان منتقل کر دیا گیا. اب گلگت بلتستان جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے، جو کلائمبنگ وغیرہ کے لیے آتے ہیں، ان سب کو یہ بیوروکریسی کے جو سرخ پھیرتے ہیں نا، یہ جو NOC اور اس حوالے سے جو ڈسکریج کیا جا رہا تھا، بالخصوص جو انٹرنیشنل ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ کلائمبنگ ہوتی ہے اس میں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ جو اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو دلچسپی ہی نہیں تھی نا کہ گلگت میں کوئی ایڈونچر ٹورزم کو فروغ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، NOCs کے نام پہ ذلیل کرتے تھے. اب جیسے جیسے یہ جو ایک جس طرح پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کا ایشو ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تمام اختیارات GB شفٹ ہو گئے PSDP کے پروجیکٹس کے. کسی سیکٹری کو اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر مینس کہ پہلے سیکٹری کشمیر افیئرز ہمارے PSDP کے، ظاہر ہے سارا بجٹ تو PSDP میں ہے. اب پاور کا کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا، سیکٹری برقیات کو وہاں اسلام آباد میں 10 دن وہاں رکنا پڑتا تھا، پھر ہر مہینے 2-3 بار جانا پڑتا تھا. وہ سارے معاملات شفٹ ہو گئے یہاں پہ. یہ ایک بہت
बड़ी कामयाबी है। इसी तरह जो इख्तियारात गिलगित मुंतकली का एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से जो नोटिफिकेशन कल आया है कि वो एनओसी का जो तमाम तर मामला है वो जीबी शिफ्ट हो गया है, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो एडवेंचर टूरिज्म में जीबी के अंदर काम कर रहे हैं या फॉरेन से आके यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म को इंजॉय करना चाहते हैं, कि वो जो 10 दिन का प्रोसेस था अब 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, या घंटे का। वैसे भी पाकिस्तान में वीजा ऑन अराइवल सिस्टम चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी दोनों डेवलपमेंट्स बड़ी हैं। और इसमें भी गिलगित बल्तिस्तान में मेरे ख्याल से कैपेसिटी का इशू तो आएगा, क्योंकि एकदम आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को देखते हैं, उनके इंश्योरेंस से लेके दगर कई चीज़ें होती है, वो हो जाएगा। बट अगेन हमने बात की ना, आपका 45 करोड़ का बजट था, अब 1 खरब पे पहुंच गया, बट ग्रेजुअली आप इस काबिल तो हो गए ना, आप उन चीज़ों को डील कर रहे हैं, गलतियां भी हो जाती है। इसी तरह ये चीज़ें जो है ना आप डील करेंगे, 5-6 महीने साल के बाद आप इसी तरह रूटीन चलेगा। ठीक हो गया। और जो आखिरी हमारा इशू है, अमन मुआहदे के हवाले से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और जो रीजनल पीस कमेटी है और पार्लिमानी कमेटी है, मेरे ख्याल से इनकी मुश्तरका कोशिशें चल रही है और मुलाकातों का सिलसिला है। इसकी ये जो एक मरहला था उसको गुजरने के बाद में ज़रूरत क्यों महसूस की गई है? देखें, बेसिकली ये जो 13 मई से लेके जुमे के दिन तक जो एक सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रही, उसमें रीजनल पीस कमेटी, पार्लिमानी अमन कमेटी और फिर ज़ाहिर वो पीछे मुख्तदिर हल्के इदारे मौजूद थे, उन्होंने जो मेहनत की है उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन ये जो सर दस इसको मुआहिदा नहीं कर सकते हैं, जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, ये बेसिकली दोनों जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, उलमा इकराम हैं, काजी निसार अहमद और आगा राहत हुसैन अल हुसैनी से बयान हल्फी टाइप कोई चीज़ें लिखवाई गई हैं कि बयान ही है, बयान ये वो उससे सरदस्त ये इशू बेहतर तरीके से मैनेज हुआ है। बट फ्यूचर में पायदार अमन कहते हैं ना हम इसको, पायदार अमन के क़याम के लिए कुछ मेरे ख्याल में मैंने उस दिन भी बात की थी कि अब हमें ये नहीं है कि मसला हल हुआ कि अब आराम से हम बैठ जाएं, इसको अभी आगे काम करना है इसके लिए। उसी हवाले से एक तो रीजनल पीस कमेटी में मैं चूँकि उसका खुद मेंबर भी हूँ, फिर ज़ाहिर है मतलब इनकी मेहरबानी है, जो भी रीजनल पीस कमेटी के ज़िम्मेदारान उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया, उन्होंने कहा जी आप थोड़ा एज ए स्पोक्समैन आप बात करें, जो भी मामलात होते हैं। मेरे साथ मौलाना सरवर शाह साहब थे, शेख नासिर ज़मानी साहब थे, सुल्तान मोहम्मद गोल्डन साहब थे, मोहम्मद मूसा जो बहुत ही जौहराकी मोहम्मद मूसा साहब बहुत ही सोशल वर्कर हैं, और अमन के हवाले से जहाँ भी कोई काम होता है मोहम्मद मूसा फ्रंट पे होते हैं, बहुत क्लियर बंदे इस हवाले से। तो हम उनके पास गए, काजी साहब के पास गए, उनके साथ बैठे, डिटेल में बात हुई, गिले शिकवे भी हुए। मसलन हमारे एक मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मौलाना हुसैन अहमद साहब, वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी बड़े ये उनकी तरफ से एक बात आ गई, उन्होंने कहा जी कि आप ये खुशामदना लहजा और आके कहते जी ज़बरदस्त काम किया, आप तारीफ़ें होती हैं। हमने उनको बताया यार हमारा काम, हमारी किसी खुशामद तारीफ़ या किसी बात से किसी एक बंदे की जान बच जाती है तो वो खुशामद कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं। बहरहाल उनकी राय भी हमारे लिए काबिल एहतराम, मतलब इस तरह के गिले शिकवे भी होते हैं, मकसद कहने का है। अभी इसमें ये अमन मुआहदे हुए हैं, 2006 7 नवंबर 2006 का अमन मुआहदा है, फिर 2012 में जो है ना वो एक्ट की शक्ल में कानून साजी हुई है बाकायदा तौर पे। तो इस पे हम इन अमन मुआहदों के ऊपर कल जब हमारी आगा राहत साहब से भी मुलाकात होगी, मुतवक्को है सुबह 9 बजे हमारी पीस कमेटी की चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात है, उसके बाद फिर आला अस्करी हुकाम से 1 बजे हमारी मुलाकात है, और फिर इस्माइली रीजनल काउंसिल के साथ भी हमारी मीटिंग है। जाहिर है मुतहरिक रहना होगा, अभी ये इशू सरदस्त रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हालात आपके बिल्कुल इसके वक्त हम चैन की बांसुरियां बजाएं और आराम से बैठ जाएं। कल हमारी मुतवातिर के साथ मुलाकात है, सुबह 9 बजे चीफ सेक्रेटरी से, 1 बजे फोर्स कमांडर के साथ है, उसके बाद फिर इस्माइली रीजनल काउंसिल के साथ। चले इस मौजू पर रीजनल पीस कमेटी बिलखुसूस, क्योंकि समाजी तौर पर तो ये जब कल सारी मुलाकातें होंगी तो फिर अमन मुआहदे क्या हैं, इन पे दस्तखत हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक हो गया, उस पे हम डिबेट करेंगे कि इन अमन मुआहदों पे अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्या रिकॉर्ड, और इसके अब तक क्या इकदाम हुए, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो गया। नाजरीन, हालात हज़रत का प्रोग्राम आपने सुन लिया, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।